بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں خواجہ سراؤں کی ٹاپ لسٹ میں شمار ہونے لگا، لاکھوں روپے ایک پروگرام کے کمانے لگا۔ میں کیا بننا چاہتا تھا، لوگوں نے مجھے کیا بنا ڈالا۔ جس گاؤں سے مجھے بدنام کر کے نکالا گیا تھا، اسی گاؤں میں چودھری کے بیٹے کی شادی میں مجھے لاکھوں روپے پہ بلوایا گیا۔ مجھے کسی سلیبریٹی کی طرح رکھا گیا۔ میرے ساتھ تصویر بنائی سب نے۔ وقت کیسے بدلا تھا، میں عزت کی زندگی جینا چاہتا تھا، سب مجھے بدنام کرنے پہ تلے تھے۔ میں بدنام ہوا تو سب عزت دینے لگے۔ میرے اسکول کالج کے دوست سب کہیں نہ کہیں سیٹل ہو چکے تھے۔ میں مشہور خواجہ سرا بن گیا۔ میں گھنگرو پہنے گھنٹوں ناچتا رہتا، لوگ مجھے دیکھ کر سیٹیاں بجاتے اور میرے ذہن میں میری پڑھائی چل رہی ہوتی تھی۔ میں جو بھی تھا صاحب علم تھا، سافٹ ویئر انجینئر تھا اور ایک قابل طالب علم تھا۔ بس فرق یہ تھا، معاشرے نے مجھے قبول نہیں کیا۔ وہ مجھے ناچتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے اور مجھے ڈانسر بنا ہی دیا۔ ایک دن میں موبائل کی شاپ پہ کھڑا تھا، وہاں ایک شخص لیپ ٹاپ لیے پریشان تھا۔ اس میں میرا بہت قیمتی ڈیٹا ہے، کوئی بھی اسے ٹھیک نہیں کر پا رہا۔ میں نے اس شخص سے کہا، سر کیا میں ایک بار ٹرائی کروں؟ وہ میری طرف دیکھ کر بولا، واہ مشہور زمانہ خواجہ سرا میڈم پری، کمپیوٹرز کا بھی علم ہے؟ میں مسکرانے لگا۔ جیسے ہی لیپ ٹاپ آن کیا مجھے پرابلم کی سمجھ آ گئی۔ 20 منٹ میں ٹھیک کر دیا۔ وہ شخص حیران تھا، وہ خود بھی سافٹ ویئر انجینئر تھا۔ وہ میری قابلیت پر رشک کرنے لگا۔ میں کار میں بیٹھا چلا گیا۔ رات کو مجھے شادی پہ جانا تھا۔ ناچنے کے لیے میں تیار ہوا، الماری سے اپنے سارے کاغذات نکالے اور رونے لگا۔ ایک خواب جو مجھے تڑپاتا تھا، میں ایک عزت کی پاکیزہ زندگی چاہتا تھا، لیکن معاشرے نے مجھے گندگی میں دھکیل دیا۔ مجھے یاد ہے اس رات میں بہت بیمار تھا، 7 گھنٹے تک ناچتا رہا۔ میرا بیمار ہونا کسی کو نظر نہیں آیا، بس میرا ناچنا لوگ انجوائے کر رہے تھے۔ پروگرام سے گھر گیا، تھک چکا تھا۔ موبائل پہ ایک ای میل آیا ہوا تھا، مجھے یقین نہ ہو رہا تھا۔ 2 سال پہلے میں نے ایک مائکروسافٹ کمپنی میں آن لائن انٹرویو دیا تھا۔ انہوں نے مجھے جاب دینے کی آفر کی۔ میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے کینیڈا کا ویزا آفر کیا۔ میں رونے لگا، میں چیخ چیخ کر رونے لگا۔ میرا خواب پورا ہوا تھا۔ سب میرے پاس آ گئے، کیا ہوا پری؟ میں نے آنسو صاف کیے، سب کو بتایا مجھے جاب مل گئی ہے۔ سب بہت خوش تھے۔ میں نے بال کٹوائے، پھر سے سمیر بنا۔ سب خواجہ سرا رو رہے تھے۔ مجھے لاکھوں دعاؤں میں الوداع کیا۔ میں 2 سال تک مائکروسافٹ میں کام کرتا رہا۔ پاکستان کے حساب سے میری تنخواہ 11 لاکھ تھی۔ میں بہت خوش تھا۔ میری قابلیت دیکھ کر 5 سال میں مجھے مینیجر ڈائریکٹر بنا دیا گیا۔ میں حیران تھا، ان لوگوں نے مجھے کیوں خواجہ سرا کہہ کر ریجیکٹ نہیں کیا؟ یہ لوگ کیوں میری اتنی عزت کرتے ہیں؟ ان لوگوں نے مجھے بڑا گھر، گاڑی، نوکر سب کچھ دیا ہے۔ یہ لوگ مجھے کیوں نہیں کہتے ناچنے کے لیے؟ یہ لوگ کیوں مجھے معاشرے کی گندگی نہیں سمجھتے؟ ہر کوئی کیوں مجھے سر کہہ کے مخاطب کرتا ہے؟ پھر میں اپنے معاشرے کے بارے میں سوچنے لگا، کتنی نفرت بری ہے میرے معاشرے میں، کس قدر جہالت میں ڈوبا ہوا ہے میرا معاشرہ۔ میرا معاشرہ آزادی کی بجائے غلامی کو ترجیح دیتا ہے۔ میں چیخ چیخ کر کہتا رہا، مجھے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے۔ میرا معاشرہ کہتا رہا، تم کو کنجری بن کر ناچنا ہے بس۔ میں سوچتا ہوں میں حجڑا نہیں ہوں، میرے معاشرے کا ہر فرد حجڑا ہے۔ جن کے ضمیر مردہ ہیں، جن کا شعور مٹی کی خاک ہے، جو اپنے حق کے لیے نہ لڑ سکتے ہیں نہ آواز اٹھا سکتے ہیں۔ جو قوم بریانی کی پلیٹ پہ اپنا ضمیر بیچ دے، اس قوم کا مستقبل کیا ہوگا خود سوچئے۔ آج کا مینیجر ڈائریکٹر چیخ چیخ کر کہتا رہا، مجھے آنے والی نسل کے لیے کچھ کرنے دو۔ میرے پیروں پہ گھنگرو باندھ کر مجھے کنجری بنا کر نچواتے رہے۔ انگلش قوم اس لیے کامیاب ہے کہ ایک خواجہ سرا کو عزت دے کر، اس کی قابلیت دیکھ کر مینیجر ڈائریکٹر بنا دیا، اور میرے معاشرے نے ایک سافٹ ویئر انجینئر کو خواجہ سرا بنا دیا۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ جانوروں کی طرح خون بہانے والی قوم، خدارا ہوش میں آ جائیں۔ میرے ساتھ کیا ہوا مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں، بس میں اپنے معاشرے کی ترجیحات بتا رہا ہوں۔ خواجہ سرا بھی انسان ہے، اسے اپنے معاشرے میں جگہ دیں، اسے صرف ناچنے والا نہ سمجھیں۔ اسکول، کالج، گلی محلے میں اگر کوئی بچہ ایسا ہے تو اس کی ہمت بنے، نہ کہ اس پہ طنز کریں۔
لنگڑے کو لنگڑا کہنا، اندھے کو اندھا، خواجہ سرا کو حجڑا کہنے کی بجائے ان کے اصل نام سے مخاطب کریں۔ اللہ جسے چاہے ویسا بنا دے۔ اگر آپ کو ہی اللہ کوئی موذی مرض میں مبتلا کر دے تو آپ کا اس میں کیا زور؟ یاد رکھیں، بعض امیر قومیں اتحاظ کرتی ہیں۔ کسی خواجہ سرا کو مینیجر ڈائریکٹر بنا کر چائے کی پیالی پہ ایمان بیچنے والی قومیں صفاستی سے مٹا دی جاتی ہیں۔ ایک صاحب علم سمیر کو خواجہ سرا بنا کر آخر ہم کیوں اتنے بے رحم بن گئے؟ آخر ہم کیوں فتنوں میں ڈوب گئے؟ آپ سب کے لیے ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت اور رحم دلی کا حکم نہیں دیا؟ اگر دیا ہے تو آپ خود کو کیسے مسلمان کہہ سکتے ہیں نفرتیں پھیلا کر؟ مسلمان تو محبت کا دریا ہے، آپ کیا ہیں ذرا سوچئے۔ اور اسی کے ساتھ آج کی یہ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچی۔ امید کرتا ہوں کہ ہم سب اپنے معاشرے میں اس طرح کے واقعات کی اصلاح کریں گے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔